تو جاننا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو جو جشن ولادت رسول یا عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد 604 ہجری میں ایک بادشاہ سلطان ابو سعید مظفر اور ابو الخطاب بن دحیہ نے اس طریقے کو ایجاد کیا، لیکن اس نے ایک محدود طور پر اس کو ایجاد کیا۔ اس نے یہ کام کیا کہ 12 ربیع الاول کو متعین کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی آمد کے بارے میں امت کے اندر اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی آپ کی آمد ہوئی، تو اس نے متعین کیا کہ 12 ربیع الاول ہی کو آپ کی آمد ہوئی۔ دوسرا کام ان دو آدمیوں نے یہ کیا کہ علماء اور صلحاء کا اجتماع مقرر کیا، جلسہ ہوا، اجتماع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ کے اوصاف فضائل کو بیان کیا گیا۔ اور تیسرا کام یہ کیا کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے لیے ایصال ثواب کیا گیا اور کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ 3 کام اس نے کیے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی نام و نشان نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ کے بعد 6 صدیوں تک امت کے اندر اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد یہ دن 23 مرتبہ آپ کی زندگی میں آیا ہے، 12 ربیع الاول کا، لیکن آپ نے کبھی اسے جشن کے طور پر، خوشی کے طور پر یا عید کے طور پر نہیں منایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہی ہے، اس میں بھی یہ تذکرہ نہیں ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد 100 سال تک تقریباً صحابہ کرام اس دنیا کے اندر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بھی یہ نہیں پایا گیا، حتیٰ کہ خیر القرون کا زمانہ، تابعین کا، تبع تابعین کا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون، بہترین زمانے کا قرار دیے ہیں، ان میں بھی یہ نہیں پایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو ہمارے دین کے اندر ایک نئی بات ایجاد کرے، دین کے اندر اضافہ کرے اور دین کے اندر کوئی نیا طریقہ پیدا کرے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ طریقہ مردود ہے۔ اور دوسرے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نئی چیز جو دین کے اندر پیدا کی جائے اور دین سمجھ کر اسے کیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی تک پہنچانے والی ہے۔ تو یہ طریقہ جسے عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، صحابہ کے دور، خیر القرون کے زمانے کے اندر یہ نہیں پایا گیا، بلکہ 6 صدیاں بعد اسے ایجاد کیا گیا۔ پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بدعت کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ پہلے ذکر ولادت رسول تھا، پھر جشن ولادت رسول بنا، پھر عید میلاد النبی بنا۔ پہلے اجتماع تھا، پھر جلوس بنا، اور رفتہ رفتہ اس کے اندر دیگر چیزیں آتی گئیں، خرافات آتی گئیں، قباحتیں آتی گئیں، اور پھر اسے عید کا نام دیا گیا۔ حالانکہ اسلام کے اندر عیدیں صرف 2 ہیں، اور عید صرف خوشی کا نام نہیں ہے، عید تو عبادت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عید کے اندر نماز ہوتی ہے، 2 گانا نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو عید دیگر مذاہب کی طرح اسلام کے اندر صرف خوشی منانے کا یا تہوار نہیں ہے، عید تو عبادت کا نام ہے۔ اور اسلام کے اندر صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اگر اس کے اوپر کوئی اضافہ کرے گا تو وہ نہ صرف بدعت ہے بلکہ تحریف الدین ہے، دین کو تبدیل کرنا ہے، دین کے اندر ایک اور چیز
کا اضافہ کرنا ہے جو کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔